کہ اس میں اللہ دین اسلام کے جو 5 ارکان ہیں، آپ کو معلوم ہے ان میں کلمہ شہادت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے۔ تو ان میں سے ایک رکن جو ہے صیام، روزہ، اس کے بارے میں اس کے جملہ احکام، ابتدائی احکام کیا تھے، تکمیلی احکام کیا تھے، پھر اس کی حکمت درجہ بدرجہ، روزہ محض روزہ ہوتا تو اس کی حکمت کیا تھی، مقصد کیا تھا، اور روزے کے ساتھ رمضان مبارک کا پروگرام قیام اللیل کو شامل کیا گیا تو اس کا مقصد کیا ہے، اس کا مطلوب کیا ہے، اس کا مقصود کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک مقام پر آ گئی۔ نماز کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ اس کا حکم تو بے شمار جگہ آیا ہے، لیکن احکام، وضو کے حکم کہیں اور ہیں، نماز سفر کی اس کا حکم کہیں اور ہے، نماز خوف کا حکم کہیں اور ہے، تو مختلف معلوم ہوتا ہے کہ وہ، اور اوقات جو ہے نماز کے وہ مختلف مقامات سے اخذ کیے گئے ہیں، کسی ایک جگہ پر تفصیل کے ساتھ 5 جو نماز کے اوقات ہیں وہ موجود نہیں ہیں۔ تو اس اعتبار سے وہ قرآن مجید کے اندر وہ معاملہ جو ہے منتشر ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کا معاملہ ہے کہ زکوٰۃ کا حکم تو بے شمار مرتبہ آیا ہے، اس کے احکام قرآن میں نہیں ہے۔ اس کا نصاب کیا ہے، کس کے ذمے زکوٰۃ واجب ہے، اس کا پھر اس کی کیا ریشو ہے، کیا نسبت ہے، کیا مقدار ہے، کہیں نہیں ہے، یہ احادیث سے ہے۔ حج کا معاملہ ہے تو وہ بھی کم سے کم 2 مقامات پر، بلکہ اس سے زائد مقامات پر آپ کو اس کا ذکر ملے گا۔ مکی صورتوں میں بھی ہے سورہ حج، اس میں 2 رکوع مسلسل ہیں، پھر مدنی صورتوں میں سے سورہ بقرہ، اس کے بعد جو ہے 23ویں رکوع کے بعد 24 اور 25واں رکوع پورا جو ہے وہ حج کے مناسک پر مشتمل ہے۔ اس سے کچھ پہلے جو ہے وہ سعی بین الصفا والمروہ جو ہے اس کا ذکر 20ویں رکوع کے آخر میں آ چکا ہے۔ حج کی فرضیت کا حکم جو ہے وہ سورہ آل عمران میں ہے۔ لیکن یہ کہ یہ صوم کی عبادت جو ہے، جو کہ خود ایک رکن ہے اسلام کا، اس کے معاملے میں یہ 6 آیات اتنی جامع ہیں کہ اگر ان کو انسان سمجھ لے تو کل معلومات جو ہے صوم کے بارے میں جو مطلوب ہیں وہ اس کو حاصل ہو جائیں گے، اس کے احکام بھی، اس کی حکمتیں بھی۔ تو اسی حوالے سے آج ان پر گفتگو ہوگی، لیکن درس کے انداز میں نہیں، بلکہ میری اپنی گفتگو کے دوران ان آیات کا حوالہ آئے گا تو میں چاہوں گا کہ آپ اس وقت بھی اپنی نگاہیں جو ہے اس کے ٹیکسٹ کے اوپر مرکوز کریں، تاکہ آپ کے ذہن میں جو ہے یہ مضامین آیات کے الفاظ کے ساتھ ایسوسیشن قائم کر کے محفوظ ہو جائیں۔ اچھا، اس کے علاوہ پھر میں نے وہ خطبہ پڑھا ہے، بلکہ اس کے ابتدائی کلمات صرف پڑھے ہیں، جس کے بارے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان کیا کہ حضور نے ہمیں یہ خطبہ ارشاد فرمایا شعبان کے آخری دن۔ تو یہ گویا کہ اس مناسبت سے آج ہمارا اس خطبے کو پڑھنا جو ہے بہت ہی موزوں ہے، اس لیے کہ یہ خطبہ جو ہے آج، جیسا کہ میں نے عرض کیا، ہو سکتا ہے بلکہ غالب امکان اسی کا ہے کہ آج شعبان کا آخری دن ہے۔ تو گویا کہ ہم حضور کے نقش قدم کی پیروی کرتے ہوئے، آپ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم اس وقت اس خطبے کو پڑھیں گے۔ یہ خطبہ جو ہے اس کا مکمل ترجمہ جو تازہ ایشو ہے ندائے خلافت کا، اس میں سرورق پر درج کر دیا گیا نمایاں طور پر۔ پھر ہم نے ایک 4 ورقے کی حیثیت سے کتابچے کی شکل میں بھی اس کو شائع کیا ہے۔ بدقسمتی سے اس کا اہتمام نہیں ہو سکا کہ وہ یہاں سب کے لیے پیش کیا جاتا، لیکن یہ کہ کچھ نہ کچھ نسخے اس کے یہاں آئے ہیں، اس میں بھی یہ پورا خطبہ درج ہے۔ پھر ایک ناشر نے، جن کا تعلق ایسے تنظیم اسلامی کے ساتھ ہے، اس کو خوبصورت انداز میں شائع کیا ہے 4 ورقے کو، لیکن اس کی انہوں نے قیمت رکھی ہے کہ اس کے 10 نسخے 10 روپے میں آپ کو مل جائیں گے، تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ لیں اور تاکہ لوگوں میں تقسیم کریں، تاکہ وہ ذہنی تیاری جو ہے، ذہنی اور قلبی اور روحانی، رمضان مبارک کی برکات سے صحیح طور پر مستفید ہونے کے لیے اس میں آپ کے دوست، اعزاء و قارب، رشتہ دار بھی شریک ہو سکیں۔ میں سب سے پہلے اب آغاز کر رہا ہوں اسی خطبے کے ان الفاظ سے کہ جو یہاں پر درج ہیں، آپ بھی اس کی متن پر نگاہ رکھیے۔ ان سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے۔ حضرت سلمان آپ کو معلوم ہے کہ ایران میں پیدا ہوئے، اور ان کے والد جو ہیں وہ آتش کدے کے بڑے ذمہ دار آدمی تھے، لیکن ان کو نفرت پیدا ہوئی کہ یہ آگ ہم خود جلاتے ہیں، ایندھن اس میں نہ ڈالیں تو بجھ جاتی ہے، ہم کیسے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جائیں اور اس سے دعائیں مانگیں۔ بہرحال اس بنا پر جو بھی چپقلش ہوئی، تو جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے والد نے گھر سے نکال دیا تھا، انہیں بھی گھر سے نکلنا پڑا۔ جیسے حضرت ابراہیم نے پھر ہجرت کی تھی
اور وہ عراق سے جو ہے شام کی طرف منتقل ہوئے تھے، تو یہ ایران سے شام کی طرف منتقل ہوئے، وہاں جا کر انہوں نے عیسائیت کا مذہب اختیار کیا، راہبوں کے پاس رہے۔ آخری راہب جس کے پاس تھے، زیر تربیت و تعلیم تھے، تو جب اس کے انتقال کا وقت آیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو ابھی تشفی نہیں ہوئی پورے طور سے، آپ نے بہت کچھ سکھایا ہے، بہت کچھ سمجھایا ہے، اور میں نے آپ سے بہت کچھ فیض حاصل کیا ہے، لیکن ابھی تو مجھے تشفی نہیں ہوئی، اب آپ کا انتقال ہو رہا ہے، میں آپ کے بعد کس کے پاس جاؤں؟ تب اس نے کہا